اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ افسیو 5واں باب۔ اس سے پہلے کہ ہم اس میں سے سیکھیں، میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پڑھنا چاہتی ہوں۔ دوسرا تیموتھیوس 4واں باب 3 اور 4 آیت میں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان آیات کو غور سے سنیں، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ایسا وقت آ رہا ہے جب لوگ صحیح اور درست تعلیم کو نہ تو قبول کریں گے اور نہ ہی اس کی برداشت کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث، یعنی اپنی خوشی اور خواہش کے لیے وہ اپنے لیے ایک کے بعد دوسرا استاد بنا لیں گے تاکہ اپنی خوشی اور غلط خواہشوں کو پورا کر سکیں۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ میں ٹی وی پر کہہ رہی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ یقیناً چینل تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر آپ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جس کی باتیں آپ کو پسند ہیں، اور یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کسی ایسے شخص کی بات سننے سے ہرگز گریز نہ کریں جس کی بات سے تھوڑا بہت آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیں۔ دوسرا تیموتھیوس 4 باب 2 آیت میں پولس تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، ضرورت کے احساس کو قائم رکھو، چوکس ہو جا اور تیار رہ، چاہے موقع سازگار معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے مناسب ہو یا نامناسب، چاہے خوش آئند ہو یا نہ ہو۔ اب اس بات کو سنیے، خدا کے کلام کی مناد کی حیثیت سے آپ نے لوگوں پر وہ باتیں ظاہر کرنی ہے جن میں وہ غلط ہیں۔ اور انہیں سمجھانا ہے، ملامت کرتے ہوئے، درستی کرتے، نصیحت کرتے ہوئے، درخواست اور حوصلہ افزائی کے ذریعے، نہ صرف حوصلہ افزائی بلکہ ہر طریقے سے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا کے خدام جو حقیقتاً آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو موقع فراہم کریں گے کہ آپ ان کی منادی پر ناراضگی کا اظہار کریں، اور اس طرح آپ کو سچائی کا اندازہ ہوگا اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس طرح آپ کی وہ ضروریات پوری ہوں گی جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہوں۔ اور میں بہت شدت سے یہ محسوس کرتی ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں یقینی طور پر خود پر غصہ ہونے دوں، بلکہ یہ میرا کام ہے کہ میں اس بات کو یقینی بناؤں کہ جب میں خدا کے حضور کھڑی ہو کر یہ کہہ سکوں کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں۔ آمین۔ جی، اسی بات کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ افسیو 5 باب کی پہلی 9 آیات پاکیزگی کے حصول کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہاں حاصل کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کی خواہش ہونا اور اس کے حصول کے لیے پوری طاقت لگا دینا۔ اگر آپ بہترین شخصیت بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے جنون کی حد تک کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں لوگ پہلے ہی سے آپ سے چھیننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اگر آپ ایماندار شخصیت ہیں تو امکان ہے کہ آپ اپنی نوکری کھو بیٹھیں گے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ دھوکہ دینے میں اور جھوٹ بولنے میں ان کی مدد کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ غیر اخلاقی کام کریں، لیکن آپ کی پہلی اور اولین ذمہ داری ہے کہ خدا کی مرضی پوری کریں، نہ کہ ان کی۔ اور اگر آپ درست کام کریں گے، دھیان سے سنیں، خدا آپ کے لیے اس سے بھی بہترین نوکری مہیا کرے گا جس کے بارے میں آپ بہت فکر مند ہیں کہ چھوٹ جائے گی۔ آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اگر آپ اس میں خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، رومیو 14:12، ہر کوئی خدا کے حضور کھڑا ہوگا اور اپنی اپنی زندگی کا حساب دے گا۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، لیکن اس سوچ سے میرے اندر احترام سے بھرپور خوف اور زبردست کیفیت آ جاتی ہے کہ سب کچھ اختتام پذیر ہو جائے گا اور کچھ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے گا۔ کوئی بھی اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا کہ ہر انسان بزرگ ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جب آپ 15 سال 20 سال حالانکہ 30 سال کے بھی ہوں، ان تمام باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ان باتوں کے بارے میں سوچتی آ رہی تھی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، مجھے چونکا دینے والا مکاشفہ تب ملا جب میں اپنی زندگی کا 2/3 حصہ گزار چکی اور اب میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں بچا۔ میں ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے ہیں جو اس بات کی
فکر نہیں کرتے، اور وہ دن آنے والا ہے جب ہم سب خدا کے حضور کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگی کا حساب دیں گے، اور میں اس کی تیاریاں اپنی زندگی میں کر رہی ہوں تاکہ مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آمین۔ در حقیقت مجھے خدا کے کلام سے پیار ہے، اور گزشتہ سال سے میں کلام کو مزید بہتر طور پر جاننے لگی ہوں۔ بائبل میں بہت سی جگہوں پر پولس رسول لوگوں کو ان کے رویے کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر اس جملے سے اختتام کرتا ہے کہ اس لیے کہ خداوند قریب ہے، لہٰذا آج میں بھی آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنا رویہ بہتر اور درست کرنا ہے، کیونکہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں یہاں بیٹھے گروہ سے یہ کہوں گی، اس بارے میں سوچئے، یہ ان باتوں کے لیے فیصلے کرنے کا وقت ہے جن کے لیے فیصلے لینے کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے انہیں کسی اور وقت کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جتنے الفاظ میں جانتی ہوں ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک لفظ کل ہے؟ میں یہ کرنے والی ہوں، میں یہ کل کروں گی۔ خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم کل کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس وقت کریں جب اس کی مرضی ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ ہفتے میں نے لوگوں کے ایک گروپ کو بتایا کہ میں جیکسن ویلی میں کلام سنا رہی تھی، اور میں نے کہا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں خدا ہمارے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے اس کا مسا ہم پر ہوتا ہے، اور اگر ہم اس وقت وہ کام کرتے ہیں جب خدا کرنے کے لیے کہتا ہے تو مافوق الفطرت مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنے وقت کا انتظار کریں تو پھر ہم اس سے اپنی مدد آپ کے مطابق ہی کریں گے، اور غالب امکان ہے کہ وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اچھا چلیں افسیوں 5 باب کی چند پہلی آیات پڑھتے ہیں جو پاکیزہ زندگی کے بارے میں ہیں۔ میرا یقین ہے کہ آپ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ مجھے پہلی آیت بہت پسند ہے، پس خدا کی مانند بنو، یعنی اس کی نقل کرنی ہے اور نقش قدم پر چلنا ہے جیسے اچھے فرزند کرتے ہیں، یعنی اپنے باپ جیسا بننا ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ محبت سے چلو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محبت سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے۔ حقیقت بتاتی ہوں کہ آج جو میں کہہ رہی ہوں اگر آپ وہ سب کچھ بھول جائیں، لیکن اگر آپ محبت سے چلنے پر دھیان لگائیں تو سب کچھ بہتر ہے، تو پھر یہ سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، کیونکہ محبت کبھی بھی کسی طرح سے بھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ محبت ہمیشہ صبر رکھتی ہے، ہمیشہ مہربان ہے، ہمیشہ اچھی ہے، ہمیشہ حلیم ہے، حسد نہیں کرتی، اپنی خوشی نہیں چاہتی، ہمیشہ اچھائی پر یقین رکھتی ہے، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی چاہتی ہے، شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب کی پہلی 8 آیات میں ایسا ہی کچھ لکھا ہے۔ ایمانداری اور حقیقت کی بات ہے۔ اگر آپ ان رویوں کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہتے تو میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے اور محبت کے بارے میں پڑھا اور خدا سے اور لوگوں سے محبت کے بارے میں دھیان لگانے کی کوشش کی۔ محبت سب چیزوں کی فکر کرتی ہے، اور میں ایسی چیزیں بھی نہیں کہتی جو لوگوں کے احساسات کو مجروح کرے، اور مجھے دوسروں پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اور بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے محبت میں چلنے پر دھیان لگانا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ بطور مسیحی محبت کے بارے میں بات کرنا اور سوچنا بہت خوبصورت بات ہے۔ ایک بات بتاؤ، میری کم ترین بکنے والی کتابوں میں سے ایک محبت کے بارے میں ہے۔ افسوسناک اور بہت ہی شرمندگی کی بات تھی، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ کتاب اچھی نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ لوگ اس کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ وہ کتاب خود انکاری اور دوسروں کی بہتری چاہنے کے بارے میں تھی۔ آپ ضرور ایسی کتابیں لکھیں، لیکن یہ توقع نہ کریں کہ بہت سی کتابیں بکیں گی۔ میں نے سوچا کہ خود انکاری اپنی صلیب اٹھانے کے بارے میں کتاب لکھوں، اور پھر سوچا کہ اگر اپنی زندگی کے آخری چند سالوں میں میں لوگوں کی ناپسندیدہ کتابیں لکھتی رہی تو میری زندگی میں شاید آپ انہیں نہ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے 100 سال بعد کبھی زمین پر ایسا برا وقت آ جائے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے اس کتاب کی ضرورت ہے۔ سنیے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ واحد ذریعہ موت سے زندگی میں داخل اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کا، اور وہ ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں۔ جب تک ہم لوگوں سے محبت کرنا نہیں سیکھتے ہم مسلسل موت کا شکار ہیں۔ ہماری زندگیاں موت سے بھری ہیں، تو وہ محبت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ تیسری آیت کے مطابق حرام کاری یہ جنسی معاملہ ہے، ہر طرح کی ناپاکی، دولت اور بری زندگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ بری خواہش نہیں ہونی چاہیے یا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے چند گناہ معاشرتی طور پر قبول کر لیے گئے ہیں، مثلاً حسد، مجھے وہ چاہیے جو تمہارے پاس ہے،
بائبل کے مطابق یہ کہنا غلط ہے کہ مجھے وہ چاہیے جو کسی اور کے پاس ہے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے جو ہمارے پاس ہیں، اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں دے گا جو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہو. لالچ کا تو تمہارے درمیان نام بھی نہ لیا جائے. چوتھی آیت کے مطابق تمہارے درمیان کوئی گندی بات نہ ہو، مثلاً نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی، اور نہ ہی احمقانہ بے وقوفانہ بدی بری والی بات، اور نہ ہی ٹھٹا بازی جیسے کہ گندے لطیفے سنانا. میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ ایک دوسرے کو گندے لطیفے نہیں سنانے. آپ کو پتا ہے خدا کے نزدیک یہ کوئی مزاحیہ بات نہیں ہے. میں خوش ہوں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. میں ایک کہانی پڑھ رہی تھی لوگوں کی ایک جماعت کے بارے میں جو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. بظاہر وہ کلیسیا کے خدا پرست لوگ تھے. وہاں پر چند خواتین بھی تھیں جو رات کا کھانا کھانے آئی تھیں. وہ خواتین اٹھیں اور کسی اور کام سے دوسرے کمرے میں گئی. اسی دوران مردوں میں سے ایک نے کہا، اب جبکہ یہ خواتین چلی گئی ہیں، میں نے یہ کہانی آج ہی سنی ہے جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک خدا پرست آدمی نے کہا کہ بھائی ذرا رکیے، اگر تم خواتین کے سامنے نہیں سنا سکتے تو ہمیں بھی نہ سناؤ، کیونکہ خدا تمہاری سن لے گا چاہے وہ خواتین یہاں پر ہوں یا نہ ہوں. آپ نے دیکھا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں کے سامنے دلیر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ میں حقیقت میں یہ نہیں سننا چاہتا. میں واقعی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں اس سمت میں بالکل آگے بڑھنا نہیں چاہتا. میرا مطلب ہے میں کسی کو جانتی ہوں کہ حال ہی میں مجھے پتا چلا کہ ایک شخص گناہ میں گر گیا. کیا بتاؤں، ہر کوئی بس اس ہی کے بارے میں بات کرتا دکھائی دیا، اور آخر کار میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بالکل بھی بات کرنا نہیں چاہتی. ہمیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان باتوں کے بارے میں بات کریں جن کے بارے میں کرنا ضروری ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہی نہ جائیں کہ وہ ایب جوئی بن جائے. یاد رہے کہ اس طرح صرف موت پھیل رہی ہے، نہ کہ زندگی. جبکہ میں گہرے پانی میں ہوں تو شاید میں بھی بس بولتی ہی نہ چلی جاؤں. آئیے اس بارے میں بات کریں. غور سے سنیے. آئیے حرام کاری کے بارے میں کچھ بات کریں. بہن جوائس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنسی معاملات کے بارے میں کلیسیا میں بات کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اس بارے میں یہاں بات کریں. مجھے کوئی فکر نہیں کہ جدید کلچر ہمیں کیا سکھاتا ہے، لیکن بائبل کے مطابق شادی سے پہلے جنسی تعلقات رکھنا بہت ہی غلط ہے. مجھے پتا ہے کہ شادی کرنا آج کل اتنا مشہور نہیں ہے. لوگ اسے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں. یہ کاغذ کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے. یہ عہد کرنے اور اسے نبھانے کا نام ہے. میں ان نوجوانوں کا احترام کرتی ہوں جو شادی سے پہلے اقرار کرتے ہیں کہ وہ شادی ہونے تک کسی طرح کے بھی جنسی تعلق میں ملوث نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو سزاوار نہیں ٹھہرا رہی. اگر آپ نے غلطی کی ہے تو معافی موجود ہے، لیکن غلطی کو بار بار دہرانے سے باز آئیں. ہماری کانفرنس میں ایک بہت ہی خوبصورت کام ہو رہا ہے جو میں نے اس سال کے شروع میں کیے. ایک جوڑا تھا جو میرے وسیلے خدا کا کلام سنتا رہا. وہ خدا کے کلام سے چھوئے بھی گئے، اور جو عرصہ دراز سے اکٹھے رہ رہے تھے بغیر ازدواجی رشتے کے، وہ میری کانفرنس میں فینکس آئے، اور اس رات انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اب وقت ہے کہ ہم چیزوں کو درست کریں. اور وہ پھر گئے اور پاسٹر مائک سے بات کی اور کہا کہ وہ چیزوں کو درست کر کے مزید اس حالت میں رہنا نہیں چاہتے. وہ مکمل عہد کرنا چاہتے ہیں اور جلد شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کچھ، یہی وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں جیسی کہ وہ چاہتا ہے، نہ کہ ایسی زندگی جیسی کہ دنیا کہتی ہے. جی ہاں جوان لڑکیوں، غور سے سنو. انکار کرنا بالکل ٹھیک ہے. میں اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. میرا جواب ہے نہیں، اور اگر تمہیں مجھ سے کچھ اور چاہیے تو تم نے غلط شخص کا چناؤ کیا ہے. آمین. مجھے یہ کہنا ہے، حرام کاری. خواتین اپنے کپڑوں میں حکمت کا استعمال کریں. چمکیلے دھمکیلے کپڑے پہننے سے گریز کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ مرکز نگاہ بن جائیں. یہ نہایت شرم والی بات ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کے سامنے پلپٹ پر کھڑے ہوں اور ان کو یہ بتائیں کہ انہیں کیسے کپڑے پہننے ہیں. لیکن یہاں ایک بات ہے کہ ہم پر دنیا داری کا بہت اثر ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فیشن ہے اس لیے مجھے ضرور پہننا چاہیے. اس طرح کے بہت سے خوبصورت لباس ہیں جن کو پہن کر آپ کا بدن ڈھکا اور آپ پھر بھی خوبصورت لگے.
مجھے یقین ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہی ہوں، لیکن کیا کروں؟ اور اب تو واپس مڑنا مشکل ہے۔ پولس رسول بار بار حرام کاری، لالچ اور بیہودہ گوئی کے خلاف انتباہ کرتا ہے۔ یاد رہے، اگر آپ کے ٹی وی پر کوئی غلط چیز آئے تو انتظار نہ کریں کہ وہ مکمل طور پر غلط نظر آئے، بلکہ اسے بند کر دیں۔ سنیے، میں بھی کبھی کبھی ایسا کرتی ہوں۔ یقین رکھیے آپ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کیا، اگر آپ ابتدائی میں اس پر کام نہیں کریں گے تو یہ بہتر نہیں ہوگی بلکہ بدترین ہو جائے گی۔ آمین۔ اگر ٹی وی دیکھوں تو میں نہ صرف پروگرام دیکھتی ہوں بلکہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں رکھ کر دیکھتی ہوں، اور میری ایک انگلی پروگرام آگے کرنے والے بٹن پر ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا آپ ان تمام بری چیزوں سے بچانا ہے جو باہر دنیا میں موجود ہیں۔ ہمیں اس قسم کی چیزوں کو اپنے قریب آنے سے روکنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو کوئی کل عبادت میں آئے گا وہ واقعی ضرورت مند ہوگا۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں 5ویں باب کی 5ویں آیت۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی شخص اپنی سوچ میں اور اپنی زندگی میں حرام کاری اور ناپاکی کی زندگی بسر نہ کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ ایسا کام نہ کریں بلکہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے سوچنا بھی نہیں ہے۔ آئیے حسد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی، حسد۔ حاسد شخص وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے مال پر بری نظر رکھتا ہے اور اسے حاصل کرنے کا لالچ کرتا ہے۔ اس طرح کا شخص حرام کار ہے اور اس کی خدا کی اور مسیح کی بادشاہی میں کوئی بھی میراث نہیں ہے۔ اور جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو خاموشی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر آپ سوچتے کہ میں اپنے رویے کی وجہ سے تو بچایا نہیں گیا بلکہ خدا کے فضل کے سبب سے۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے کہ آپ فضل کے سبب سے بچائے گئے ہیں، نہ کہ رویے کے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں بائبل میں سے آپ کو یہ ثبوت دے سکتی ہوں کہ وہ شخص جو واقعی نجات یافتہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلطی نہیں کرتا، لیکن میں آپ کا دھیان اس لفظ کی طرف لگانا چاہتی ہوں جو میرے خیال میں اس آیت میں مرکزی لفظ ہے۔ اس بات کو پر یقین بنائیں کہ کوئی بھی ان غلطیوں کو نہ دہرائے۔ بار بار دہرانا، یہاں پر اس فرق کو سمجھنا ہے کہ کسی غلطی کو کبھی کبھار کرنا اور پھر اس پر پچھتانا، پھر توبہ کرنا اور اس کو چھوڑنے کا مکمل ارادہ کرنا، اور دوسری طرف اس غلطی یا غلط رویے کو دہراتے رہنا۔ اور میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ ہم ہر طرح کے گناہ آلود کاموں کو کرتے رہیں اور کہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں اور خدا کے ساتھ بھی ہمارا درست رشتہ قائم رہے۔ نہیں، میں اس بات پر یقین نہیں کرتی۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسیحی ہونا اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم صرف گناہوں کے اقرار کی دعا پڑھتے رہیں۔ اگر وہ شخص واقعی ایماندار ہے تو اسے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک دعا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اپنی سمت مکمل طور پر مخالف سمت میں موڑ دینا اور ایسی زندگی گزارنا جو پہلے سے مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسیح کو قبول کریں اور پھر اسے اپنی گناہ آلودہ زندگی میں شامل کریں اور سوچیں کہ ہم ایسے زندگی ہی گزارتے رہیں گے اور مسیح سب کچھ خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ وہ ہمیں اپنی شبیہ پر ڈھالتا ہے، جلال سے جلال تک۔ میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچی اور آپ بھی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اپنی ہر ایک سانس جو مجھے ملی ہے مسیح یسوع میں خدا کی بلاہٹ کی نشان کی طرف بڑھنے میں لگاتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ضرور اس کلام کے وسیلے حوصلہ حاصل کر رہے ہیں۔ 10ویں آیت کے مطابق تجربے سے معلوم کرو کہ خداوند کو کیا پسند ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ کیا ہم سیکھ سکتے ہیں ایسی زندگی گزارنا جو خدا کو پسند ہے؟ اور جانتے ہیں خدا کی مرضی سے زندگی گزارنا ہمارا اولین کام ہونا چاہیے۔ اے خدا، میں تجھے خوش کرنا چاہتی ہوں، میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے کہ میں کروں۔ میں تجھے اپنی زندگی سے دکھانا چاہتی ہوں، میں تجھے جلال دینا چاہتی ہوں۔ کلسیوں 1 باب کی 10ویں آیت کے مطابق تاکہ تمہارا چال چلن یعنی قول اور فعل خداوند کے لائق ہو، اس کو پسند آئے اور ہر طرح سے اسے خوش کرنے کی خواہش ہو، ہر نیک کام کا پھل، اور اس میں بڑھتے جاؤ۔ اس میں بڑھنا ہے، خدا کو خوش کرنے کی خواہش ہو اور اس میں بڑھتے جانا ہے۔ کیا آپ خدا کو خوش کرنے والے ہیں یا انسانوں کو؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ خدا کو خوش کرنے والے ہیں تو پھر آپ انسانوں کو خوش نہیں کر پائیں گے۔
کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا؟ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ شادی سے پہلے اپنے منگیتر کے ساتھ جنسی تعلق نہ رکھ کر اسے ناخوش کریں، لیکن آپ نے خدا کو خوش کیا ہے۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کا منگیتر جواب دہ نہیں بلکہ آپ ہیں۔ آپ کسی دوسرے کے اعمال کے سبب سے خدا کے سامنے حاضر نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کوئی دوسرا آپ کو کوئی غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کا حساب اسی سے لیا جائے گا۔ آپ خدا کے سامنے جائیں گے اور میں بھی۔ لیکن اب ہی اصل وقت ہے اپنی زندگی میں درست فیصلے لینے کا۔ ہم تینوں آیت پر غور کریں گے اور پھر اگلے سیشن میں دوبارہ اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اپنی زندگی اپنے جذبات کے حوالے نہ کریں، اپنی زندگی اپنے خیالات کے حوالے نہ کریں، دوسرے لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی چلائیں۔ اے سوتے ہوئے مسیحی جاگ جا، کھڑا ہو اور مضبوط ہو جا، اپنے جسم کو اپنے پر حکومت نہ کرنے دے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور صبح کی مانند تجھ پر چمکے گا۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ با مقصد زندگی، مقبول نظر زندگی اور درست زندگی گزارو، نادانوں اور احمقوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں یعنی سمجھدار اور ذہین لوگوں کی طرح، اور اپنے وقت کو غنیمت جانو اور ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ دن برے ہیں۔ بس اس سبب سے نادان، بے وقوف اور بے خیال نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو جانو اور سمجھو کہ کیا ہے۔ کیسا خوبصورت حوالہ ہے۔ اپنی زندگی کے لیے منصوبہ بنائیں، خدا کے کلام کے مطالعے کا منصوبہ بنائیں، دعا کرنے کا منصوبہ بنائیں اور اس کو اپنے منصوبے کا حصہ بنائیں۔ خدا کو اپنے منصوبے میں فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنا منصوبہ خدا کے منصوبے کے مطابق بنائیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو ایمانداری سے یہ کہیں گے کہ ان کو خدا کے ساتھ بلا ناغہ وقت گزارنے کا منصوبہ بنانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے؟ اگر میں اپنے گھٹنوں پر جھک سکتی اور آپ سے درخواست کر سکتی تو صرف ایک بات کے لیے کرتی کہ اپنی زندگی میں دعا کرنے کو اہم ترین جگہ دیں، کیونکہ اس سے اہم ترین کوئی اور کام نہیں ہے کہ آپ بے شک میری اس کانفرنس میں آنے کے بجائے آدھا گھنٹہ بہترین انداز سے خدا کے ساتھ رفاقت میں گزاریں۔ میں خوش ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کل بھی آئیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں، جو کچھ بھی جو آپ نے سنا ہے آپ کے ذہن میں تب تک اثر نہیں کرے گا جب تک آپ گھر جا کر دعا نہ کریں اور خدا سے مدد نہ مانگیں۔ لوگ ہمیں وہ نہیں دے سکتے جو ہمیں چاہیے، صرف خدا ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ نہیں کہ کیا کروں جب میں خدا کے ساتھ وقت گزارتی ہوں۔ اور سے سنیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کسی خاص جگہ پر جا کر خدا سے دعا کریں۔ آپ بس کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا میں یہاں ہوں، مجھے نہیں پتا لیکن میں یہاں ہوں، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں بے ترتیب ہوں، میری مدد کر، تیری مدد کے بغیر میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اے خدا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں لیکن یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اگر تو مجھے 1 منٹ کے لیے بھی تنہا چھوڑے گا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دیکھا، خدا سے بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس رسمی بات میں نہ پڑے جس کو آپ دعا سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ او پاک ترین، سب سے بزرگ، سب سے عظیم، اعلیٰ ترین باپ، ان تمام مذہبی الفاظ سے گریز کریں۔ ہم اپنے بڑے بڑے الفاظ سے خدا کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صرف اس سے عام الفاظ سے بات اور گفتگو کریں۔ آمین۔ خدا کی فرما برداری اور پیروی کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اس خدا کے ساتھ عہد کریں جو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔